أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورہ آل عمران آیت نمبر 92. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. جب وہ اس دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہاں پر کسی طرح سے کوئی فدیہ وغیرہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں. فدیہ یعنی کچھ پیسہ، دینار و درہم، جس طرح سے دنیا کے اندر مجرمین اپنے آپ کو جیل کی سلاخوں سے، سزاؤں سے بچانے کے لیے رشوت دیا کرتے ہیں، ایسے وہ یہ سمجھیں گے کہ کاش کہ آج بھی ہمارے پاس کوئی دولت ہوتی یہاں پر، چاہے وہ مکمل کی مکمل دولت دے دینی پڑتی، زمین بھر سونا ہوتا تو ہم وہ بھی ادا کر دیتے تاکہ کسی طرح سے جہنم سے بچ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو کوئی فدیہ نہیں ہے، وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں انسان کا عمل کام آئے گا. اگر انسان کو حقیقت میں واقعی خرچ کرنا ہے، کچھ دینا ہی ہے، تو کہاں دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہارے نزدیک محبوب ہے، جسے تم اچھا سمجھتے ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ سامان بیکار پڑا ہوا ہے، چلے یہ دے دیتے ہیں، یہ چیزیں گندی ہو گئی ہیں، ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہیں، یہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، یہ اب خراب ہو چکی ہے، بدبودار ہو چکی ہے، صدقے کی نیت کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو بعض مرتبہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے کہ جو بیکار ہو، بدبودار ہو، گندی ہو، خراب ہو، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پا سکتے، ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہارے نزدیک اچھی ہو، جسے تم خود بھی پسند کرتے ہو. اگر وہ چیزیں کبھی تمہیں دی جائے تو تم بھی اسے استعمال کے قابل سمجھو، تمہارے نزدیک وہ بھی اچھی چیزیں معلوم ہوں، ایسے ہی تم دوسروں کو بھی دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی تحب لاخیہ ما تحب لنفسہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جس طرح سے اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے، کپڑا اچھا ہو،
کھانا اچھا ہو، غذا اچھی ہو، تو ایسے ہی جب غریبوں کو وہ دینا چاہے تو وہاں بھی اچھی چیزیں خرچ کرے، غریبوں کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی اچھی چیزیں خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس پر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، مدینہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جو چیز تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو میرے پاس بیروحا نامی ایک کھجور کا باغ ہے، اور یہ باغات میں میرے نزدیک سب سے اچھا باغ ہے، اس میں پھل بھی اچھا آتا ہے، یہاں کا پانی بھی بہت میٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں آتے تھے اور وہاں کا پانی پیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کا پانی آپ کو بڑا پسند تھا۔ مسجد نبی سے قبلے کی جانب وہ باغ ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں یہ باغ اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ حقیقت میں ان کی نیت اچھی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ خرچ کرنا چاہتے ہو تو اس باغ کو آپ اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرو، یہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو خرچ کرو، لیکن جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان لوگوں کے درمیان میں خرچ کر دو، اچھی چیز ہے۔ اور پھر جب تم اپنے قریبی لوگوں کے درمیان خرچ کرو گے اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، ایک محتاج کو دینے کا ثواب اور دوسرے رشتہ دار کی مدد کرنے کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ زیادہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان اس باغ کو خرچ کر دیا تھا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم خرچ کرو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اب کیا خرچ کرتے ہیں ہم، کس طرح سے اللہ کے راہ میں لوگوں کو دیتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، ہماری نیت وہ ہم جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اچھا دیا میں نے خراب دیا، اللہ سب جاننے والا ہے۔ آپ جو بھی جس طرح کی نیت سے جس طرح کے ارادے سے اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ وہ چیز جو چیز آپ دے رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، آپ جو نیت کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے، لہذا جب یہ معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جان رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کو اچھی چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں صدقہ اور خیرات میں اچھی چیزیں دینے کا حکم دیا گیا ہے؟ کبھی کبھار ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی تو ہوتی ہیں لیکن ہمارے استعمال سے زائد ہوتی ہیں، وہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس وہ زائد ہوتی ہیں، تو کیا ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے؟ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا محتاج نہیں رہ گئے، بالکل دے سکتے ہیں۔ وہ چیز اگر ہمارے پاس اس کا بدل دوسرا نہ ہوتا تو وہی چیز ہمارے لیے ضروری ہوتی، لیکن ہمارے پاس چونکہ زائد ہو گئی ہیں، جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی اچھی ہے، جو زائد ہیں وہ بھی اچھی ہیں، لیکن اب یہ زائد رہنے کی وجہ سے ہمارے استعمال میں نہیں آئے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو دے دیں۔ جیسے کپڑے ہیں ہمارے پاس، ہم نے کھانا بنایا ہے، کھانا زیادہ ہے ہمارے پاس،
وہ دینا چاہتے ہیں. اگر ہم رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا. کھانا خراب نہیں ہے، اچھا ہی ہے، ابھی ہم نے کھایا ہے، کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا. ہمارے پاس کپڑے ہیں، اب ہم نے دوسرے کپڑے لے لیے ہیں، یہ کپڑے بھی اچھے ہی ہیں لیکن اب زائد ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ دیگر دوسرے کپڑے بھی آ گئے ہیں. تو یہ کپڑے اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو یہ خراب مال نہیں ہوا، یہ اچھا ہی مال ہوا. اب اگر کوئی اس کے علاوہ اور بھی دینا چاہتا ہے تو جیسے اس کی مرضی، انسان اللہ کی راہ میں جیسے خرچ کرنا چاہتا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خرچ کرے گا اس کا ثواب پلٹ کر اسی پر آئے گا. جس نیت سے وہ خرچ کرے گا اسی کے اعتبار سے اس کو ثواب ملنے والا ہے. اگر وہ ایسے ہی ریاکاری کے ساتھ خرچ کرے تو پلٹ کر ریاکاری کا بدلہ ملے گا. اخلاص کے ساتھ خرچ کرے تو پلٹ کر اخلاص کا ثواب ملے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اچھی نیت ہو، اچھی چیز کا استعمال کریں. اس لیے کہ گویا کہ آپ اسے اپنے لیے جمع کر رہے ہو، اپنے مستقبل کے لیے رکھ رہے ہو، آپ غریب کو نہیں دے رہے ہو، بلکہ وہ چیز اپنے مستقبل کے لیے آپ جمع کر رہے ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی چیز جمع کریں گے تو اچھی ہی چیز جمع کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اس کا ایک ثواب تو یہ ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. پانی جس طرح سے آگ کو بجھا دیتا ہے ایسے ہی صدقہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے اور آپ نے صدقہ کرنے کا بار بار حکم بھی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، محتاج فقراء اور مساکین کے لیے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.